بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق دیتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو، اور تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک ہوا کرتا ہے۔ انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام حاجی محمد خالد فاروق صاحب، پروردہ حضور ضیاء الامت، فیض یافتہ، تربیت یافتہ حضور سیدی و مرشدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری مراد محترم حافظ مدثر حسین صاحب، محفل میلاد مصطفیٰ کا پہلا پروگرام عرش پر سجا، اور سجانے والا کوئی اور نہیں آپ کا اور میرا رب تھا۔ دو جلسے اللہ نے اپنے عرش پر منعقد فرمائے۔ پہلا جلسہ اپنی توحید کا منعقد فرمایا۔ کس کا؟ توحید کا۔ اور توحید کے جلسے میں ہر ایرے غیرے کو بلا لیا۔ آپ بھی تھے، میں بھی تھا، سب تھے۔ یہ جلسہ جلسہ توحید تھا۔ اور دوسرا جلسہ جو اللہ نے منعقد فرمایا، ان کو بلایا جن پر اللہ کو اعتماد تھا۔ پہلے جلسے میں اعتماد والے بھی اور غیر اعتماد بھی، اور دوسرے جلسے میں صرف اعتماد والے۔ کون تھے؟ پہلے جلسے میں ہر ایک کی روح کو اللہ نے بلا لیا اور جلسہ توحید منعقد فرمایا اور اپنے واحد ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور اس لیے اللہ نے ہر ایک کو بلایا کہ اللہ جانتا تھا یہ میرے جلسے میں آئیں گے، میری توحید کا اقرار کریں گے، انسان ہیں، دنیا میں جائیں گے تو کچھ بھول جائیں گے، کچھ یاد رکھیں گے۔ پہلا جلسہ کیا تھا؟ الست بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آیا، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مستیوں میں، دنیا کے جاہ و منصب میں، دنیا کے معاملات میں ایسا غرق ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہی بھول گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟
اسی لیے جب اپنے محبوب کی ولادت کا اور اپنے محبوب کے میلاد کا جلسہ سجایا تو اس وقت صرف ان کو بلایا جن پر اللہ کو اعتماد تھا، اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جائیں گے، مجھ سے وعدہ کریں گے، اور یہ ارواح ایسی ارواح ہیں جو دنیا میں جا کر بھی اس میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور انہوں نے پھر اس وعدے کے مطابق اپنے اپنے زمان میں اور اپنے اپنے مقام میں اس کے محبوب کی آمد کے ڈنکے بجائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باغ میں گیا۔ کہاں گیا؟ باغ میں۔ جب باغ میں جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ باغ میں پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، بلبلیں ہوتی ہیں، کمریاں ہوتی ہیں، نغمے ہوتے ہیں، ترنم ہوتا ہے، تغنم ہوتا ہے، سریں ہوتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باغ میں گیا، دی روز در بستان سرا، میں باغ میں گیا ایک دن، ہمہ طوطیاں تھیں خوش نوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر ایک طوطی بڑی خوش ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو وجہ معلوم ہوئی، وہ پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں باغ میں گیا تو ہر ایک طوطی کو بڑا خوش پایا، اور اس کو میں نے مصطفیٰ کے نغمے گلاتے ہوئے پایا، اور کیا کہتی تھی؟ بلغ العلا بکمالہ، اے پیارے مصطفیٰ اللہ نے آپ کو بڑا ہی کمال عطا فرمایا۔ کون کہہ رہا تھا؟ طوطیاں۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر میں جب آگے بڑھا تو آگے میں نے دیکھا کہ آگے کمریاں تھیں، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ کمریاں کہہ رہی تھیں پیارے مصطفیٰ آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آپ آئے اور آپ کا نور اتنا چمکا کہ اللہ نے سارے جہان کو اندھیروں سے پاک فرما دیا۔ سارا جہان آپ کے چہرے انور سے روشن ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ بلبلیں ہیں، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ وہ بلبلیں کہتی تھی اے پیارے محبوب، اے پیارے مصطفیٰ آپ کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی وصف اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو میرے محبوب آپ کی ذات میں اللہ نے جمع نہ فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر جب میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ چڑیاں ہیں چہچہا رہی ہیں۔ جب میں نے کان لگایا تو چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا چپ کیوں رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ چڑیوں نے کہا اے پیارے مصطفیٰ آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اور آپ کی اولاد پر زمین والے زمین پر درود پڑھتے ہیں، آسمان والے آسمان پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ۔ اے پیارے حبیب زمین والے زمین پر بیٹھ کر آپ کے تذکرے اور آپ کی اولاد کے تذکرے کرتے ہیں، اور عرش والا رب اور اس کے فرشتے آسمانوں پر بیٹھ کر آپ کی اور آپ کی اولاد کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تحقیق آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تجلی الیقین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات کو پیدا فرما کر اللہ نے اپنا میلہ سجا لیا۔ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ نور مصطفیٰ تھا۔ نور مصطفیٰ بولی میرے ساتھ تھوڑا، نور مصطفیٰ تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں پیدا فرمائی جس چیز نے آپ کی ذات پر درود نہ پڑا ہو۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس مخلوق نے آپ کی بارگاہ میں باادب درود نہ پڑا ہو، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ درود مصطفیٰ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور درود مصطفیٰ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی پھر بھی درود مصطفیٰ باقی رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کو مخاطب ہوتے اور نور مصطفیٰ کو پکارتے تو آپ فرماتے السلام علیکہ یا ابنی سورتن۔ آدم علیہ السلام کیا فرماتے؟ السلام علیکہ یا ابنی سورتن، سلام ہو آپ پر اے پیارے مصطفیٰ جو دیکھنے میں اور ظاہراً میری اولاد اور میرے بیٹے ہو۔ آدم علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے تو کیا مخاطب ہوتے؟ السلام علیکہ یا ابنی سورتن والسلام علیکہ یا ابی معنن، اور سلام ہو مصطفیٰ آپ پر جو حقیقت میں آدم کے بھی باپ ہو۔ ظاہراً تو میری اولاد ہو اور حقیقت میں آدم کے بھی باپ ہو۔ پہلا رشتہ انسان کا جب انسان کے ساتھ جڑا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، آپ کا جب رشتہ جڑا، آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو چھونا چاہا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا آدم اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تجھ پر حرام ہے۔ مولا پھر فرمایا اس کا حق مہر ادا کر۔ کیا کر؟ حق مہر ادا کر۔ مولا حق مہر کیا ادا کروں؟ ابھی دنیا میں آیا ہوں، کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، حق مہر کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا تیرا رشتہ حوا کے ساتھ اس وقت جڑے گا، حق مہر ادا کر۔ حق مہر کیا ہے؟ فرمایا درود پر محمد پر اور اولاد محمد پر 10 مرتبہ درود پڑھ کر حق مہر ادا ہو جائے۔ انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ جڑا تو درود مصطفیٰ کے صدقے جڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ جنگ صفین میں جب گھوڑے پہ بیٹھے حضور تو ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ زرہ پہن لیں۔ زرہ کو سمجھتے ہیں نا، لوہے کا لباس، کہا کہ زرہ پہن لیں۔ علی کے کسی بیٹے نے کسی میدان میں بھی زرہ نہیں پہنی۔ یہ علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔ علی کی اولاد نے کسی بیٹے نے کسی میدان میں زرہ نہیں پہنی، بلکہ مولا کائنات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی جب جنگ کے لیے جاتے تو میدان میں سست سا گھوڑا لے کے جاتے، کمزور سا نحیف سا گھوڑا لے کے جاتے۔ ایک بندے نے کہا کہ اتنا بڑا جرنیل، اتنا بڑا شیر خدا، اور جب جنگ میں جاتا ہے تو سست سا گھوڑا لے کے جاتا ہے، علی پاک بھی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جو سست گھوڑا میدان میں لے کے جانے کی وجہ میری بنی، آپ نے فرمایا جو تگڑا گھوڑا میدان میں لے کے جاتے ہیں دو میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا کسی نے میدان میں سے بھاگنا ہو تو وہ تگڑا گھوڑا لے کے جاتا ہے،
اگر یہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پیچھے بھاگنا ہو تو وہ تیز گھوڑا لے کے جاتا ہے. فرمایا علی میدان سے بھاگتا نہیں اور میدان سے کسی کو بھاگنے دیتا نہیں. فرمایا میں میدان سے بھاگتا نہیں ہوں اور بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، اس لیے سست گھوڑا لے کے جاتا ہوں. بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ علی شیر خدا کی جب تلوار چلتی تھی نا تو ایک گردن کو کاٹ دیتی تھی، دو کو چھوڑ دیتی تھی، پھر دو کو کاٹ دیتی تھی، ایک کو چھوڑ دیتی تھی. کسی نے کہا علی آپ کی گردن ایک کاٹتی ہے دوسرے چھوڑ دیتی ہے تلوار، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں علی کی تلوار شجرے جانتی ہے، اس کو پتا ہے جس کی نسل میں سے بھی آنے والے صدیوں میں جس نے کلمہ پڑھنا ہے اس کی گردن کو میری تلوار چھوڑ دیتی ہے. تو ان کی اولاد حضرت عباس، آپ کو کسی نے کہا حضور زرہ پہن لیجئے، آپ نے بات مان لی. جب زرہ پہن دیکھی تو ایک بالشت بڑی تھی. کتنی؟ ایک بالشت بڑی تھی. آپ نے اتار دی. جب اتاری تو کسی نے کہا کیا خوب ہوتا کہ زرہ یہ پوری ہوتی. آپ نے پوچھا کتنی بڑی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک بالشت بڑی ہے. حضرت عباس نے زرہ کو پکڑا اور ہاتھ سے دو ٹکڑے کر دیا. لوہے کی زرہ کو کیا کیا؟ دو ٹکڑے کر دیا. مالک اشتر نے کہا علی کا بیٹا تو جانتا ہے یہ داؤد پیغمبر کا معجزہ ہے. کیا کہا؟ تو جانتا ہے یہ داؤد پیغمبر کا معجزہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی عزت کی قسم داؤد پیغمبر لوہے کو نرم کرتا تھا، لوہے کو نرم کرتا تھا. جب لوہے کو نرم کرتا تھا اس سے پہلے محمد اور اولاد محمد میں درود پڑھتا تھا. فرمایا جب وہ داؤد پیغمبر لوہے کو نرم کرتے تھے مصطفیٰ پر اور اولاد مصطفیٰ پر پہلے درود پڑھتے تھے پھر لوہا نرم ہوتا تھا. اور فرمایا ہم خود ہیں، وہ ہم پر درود پڑھ کے لوہا نرم کرتا تھا اور ہم خود ہیں. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ ہر نبی نے مصطفیٰ کریم پر اولاد مصطفیٰ پر درود پڑھا ہے. بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، میں آج بھی حضور سید شیخ الاسلام کو سن رہا تھا اس خطاب کو حضور کے آباء و اجداد میں، پہلے بھی ایک دفعہ سنا آج یہ نیا سنا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کی پشت میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو جب بھی حج کا مہینہ آتا اور حج کے دن آتے تو حضرت الیاس علیہ السلام کی پشت سے آواز آتی تھی لبیک اللہم لبیک. حضرت الیاس کی پشت سے آواز آتی تھی. اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں لکھا یا رسول اللہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی زندگی میں پیارے مصطفیٰ آپ پر درود نہ پڑھا ہو. سارے نبی جانتے تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جبریل علیہ السلام آئے حضور سرور انبیاء کی بارگاہ میں اور جبریل نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. کیا عرض کیا؟ سلام عرض کیا. اور سلام کیا تھا؟ السلام علیکہ یا اولو. اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شرح شفا میں بھی لکھا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. جب آقا علیہ السلام نے یہ سلام سنا پیارے مصطفیٰ سجدے میں بیٹھ گئے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور جبریل سے فرمایا جبریل تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ سلام ہو آپ پر کہ آپ اول ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ آخر ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ ظاہر ہیں، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ باطن ہیں. جبریل تو جانتا ہے یہ صفت مصطفیٰ کی نہیں، یہ مصطفیٰ کے رب کی صفت ہے. یہ صفت مصطفیٰ کی نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ خدا کی صفت ہے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ جبریل کی زبان اس وقت تک کھلتی ہی نہیں ہے جب تک آپ کے رب کا حکم نہ ہو۔ یا رسول اللہ، یہ سلام جبریل نہیں کہہ رہا، یہ سلام آپ کے رب نے کہا ہے۔ اے محبوب خدا، رب فرما رہا ہے، اے پیارے مصطفیٰ، سلام ہو آپ پر کہ آپ افضل ہیں۔ اے مصطفیٰ، سلام ہو آپ پر کہ آپ آخر ہیں۔ اے مصطفیٰ، سلام ہو آپ پر کہ آپ ظاہر ہیں، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ باطن ہیں۔ پھر جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے جب مجھے خلق کیا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں 1000 سال باادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ ملا علی قاری نے شرح شفا میں بھی لکھا۔ شاہ عبد الوہاب الشعرانی، امام شعرانی نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بلکہ میں پچھلے سال عمرے پہ گیا، اللہ پاک مجھے لے گیا، میرے ساتھ ایک 49 ڈیل کے قاری بلال صاحب تھے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً رات کو 2 بجے کا وقت ہوگا، تو میں نے دیکھا کہ ابابیل آتے ہیں ادھر سے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ مس ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ دن کو 10 بجے بھی دیکھے، رات کو 2 بجے بھی دیکھے، رات کو 12 بجے بھی دیکھے، ہر وقت ابابیل چکر لگا رہے تھے۔ ادھر سے آتے ہیں، آپ بھی کبھی اللہ سب کو لے جائے، آپ جا کر دیکھیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ مس ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے قاری بلال صاحب سے کہا، میں نے کہا قاری صاحب، یہ ابابیل سوتے کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں انقلابی صاحب، پتہ نہیں یہ ابابیل ہیں یا یہ کون سی مخلوق ہے، یقین جانیے دل کی دنیا بدل گئی یہ لفظ سنتے ہوئے۔ یہ مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا، اگلے دن اس مسئلے کا حل ملا مجھے، وہ بھی مرکز علم، اس دور کے مجدد اور اس دور کے شیخ جس کو پوری دنیا میں اس صدی کا مجدد مانا ہے، حضور شیخ الاسلام نے یہ مسئلہ حل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ میں جب قحط پڑتا، میں آتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف، مکہ میں جب قحط پڑتا، آپ کو پتا مکہ میں بارشیں کم ہوتی ہیں، جب مکہ میں قحط پڑتا تو لوگ آتے، حضرت عبد المطلب کی عمر مبارک 8 برس کی تھی، مکے کے لوگ آتے، حضرت عبد المطلب کو گھر سے لیتے اور مکے کے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر جا کر کھڑا کر دیتے۔ حضرت عبد المطلب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے، اللہ آسمانوں سے چھم چھم بارش برسا دیتا۔ ایک وقت آیا جب ابرہ نے حملہ کیا، یہ حضور شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ جب ابرہ نے حملہ کیا تو اس نے پوچھا کہ کعبے کا انچارج کون ہے، متولی کون؟ انہوں نے کہا عبد المطلب ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر بڑی ہو چکی تھی، کعبے کے متولی تھے، کعبے کا چارج تھا ان کے پاس۔ اس نے کہا کہ ان پر ہم نے ڈاک بٹھانی ہے اور کعبے پر ہم نے حملہ کرنا ہے، سب سے پہلے کعبے کے متولی کو قابو میں کیا جائے۔ اس نے پوچھا یہ اونٹ کس کے چر رہے ہیں؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا نشان اس کے جانوروں کے گلے میں ہوتا تھا، ہر قبیلے کی نشانی جانوروں کے گلے میں ہوتی تھی۔ جب یہ قبیلہ بنو ہاشم آیا تو بنو ہاشم نے جو قبیلہ اپنے گلے اونٹ یا کسی جانور کے گلے میں رسی نہیں ڈالتا تھا، اس جانور کو آوارہ سمجھ کے پکڑ لیا جاتا تھا۔ جب یہ بنو ہاشم آئے اور ہاشمی جب آئے تو ان کا رعب اور ان کا دبدبہ اتنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی جانور کے گلے میں کوئی رسی اور کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جو بندہ دیکھتا کہ جانور کے گلے میں رسی اور نشان نہیں ہے، وہ سمجھ جاتا یا یہ ہاشمیوں کا ہے یا یہ کلابیوں کا ہے۔ کلاب حضرت عباس کا نام کا خاندان ہے، اور احترام اتنا تھا کہ جانور کو مکے کا سردار ایک طرف سے آتا، سامنے سے جانور آتا، مکے کا سردار سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا، پہلے ہاشمیوں کے جانور کو رستہ دیا جاتا، پھر بعد میں مکے کا سردار گزرتا تھا۔ جانوروں کا اتنا احترام تھا۔ ابرہ نے کیا کیا؟ ابرہ نے 200 اونٹ، کتنے؟ 200 سرخ اونٹ حضرت عبد المطلب کے قید کر لیے۔ اس کو جب پتہ چلی عبد المطلب کے ہیں، حضرت عبد المطلب کے اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اونٹ کو قید کر لیا گیا ہے،
ابرا فوج لے کر آیا، 60,000 کا لشکر ہے، کعبے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آج گھر سے نکلے اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے جس چوٹی پر لوگ کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ سے بارش مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب کھڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں کہا، مولا پہلے لوگ لاتے تھے، آج عبد المطلب خود آیا ہے اور تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا تیرا دشمن، تیرے دین کا دشمن آج تیرے گھر کو گرانا چاہتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے ایک چاند چمکا، ایک چاند چمکا، اور چاند وہ پہلی رات کا چاند تھا، پہلی رات کا چاند، اور اس چاند کا اتنا نور تھا کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ پیشانی سے نور چمکا تو حضرت عبد المطلب پھر ابرا کی طرف روانہ ہوئے۔ ابرا کو خبر ہوئی عبد المطلب آ رہا ہے، اس نے کہا چیک کیا جائے کتنی فوج ہے، انہوں نے کہا 7 بندے ہیں، اس نے کہا سٹینڈ ڈاؤن کر دیا جائے۔ 3 اس نے باتیں کی، اس نے کہا سب سے پہلے یہ کعبے کا متولی ہے، مکے کا سردار ہے، کوئی اس کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوگا، کوئی شخص اس کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہم اس کے اونٹ واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہم کعبے کو گرانے کا مطالبہ کریں گے، اگر کوئی شخص اس کی تعظیم میں مکے کا سردار یا مکے کا وڈیرا سمجھ کر کھڑا ہوا اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب جب آئے، جو ہی ابرا کے دربار میں پہنچے، ابرا نے جب وہ نور چمکتا ہوا دیکھا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، جھوما اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سفید ہاتھی دہشت کی علامت تھی جس پر ابرا کا لشکر سوار تھا، اس کے ہاتھی نے دیکھا تو ہاتھی نے سجدہ حضرت عبد المطلب کے دربار میں سجدہ کر دیا، ہاتھی سجدہ ریز ہو گیا، اور جب ہاتھی سجدہ ریز ہوا ساری ابرا کی فوج، اس نے دیکھا بادشاہ قدموں میں گرا ہوا ہے، ہاتھی سجدہ کر رہا ہے، ساری فوج ابرا کی حضرت عبد المطلب کے قدموں پر سجدہ ریز ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا، کنگارا کیا ہوا، کھڑا کیا اپنی فوج کو، اور جب کھڑا کیا حضرت عبد المطلب سے مخاطب ہوا، کہا عبد المطلب جانتے ہو ہم کیوں آئے ہیں؟ ہاشمی جلالت دیکھیے، فرمایا میرے 200 اونٹ واپس کر۔ آپ نے فرمایا 200 اونٹ واپس کر۔ اس نے کہا عبد المطلب میں کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، تو کعبے کا متولی ہے، مکے کا سردار ہے، میں مکے پر حملے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اونٹ واپس کر، کعبے کی بات ہی آپ نے نہ چھیڑی۔ اس نے کہا عبد المطلب یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، ہزاروں کے لشکر، یہ ہاتھی، یہ اسلحہ، آپ نے فرمایا اونٹ نکال میرے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، تو کعبے کا متولی ہے، میں کعبے کو گرانے آیا ہوں۔ فرمایا میں اونٹ لینے آیا ہوں اور میری ملکیت میں اونٹ ہے، کعبے کا میں مالک نہیں ہوں، کعبہ جانے، تو جانے اور کعبے کا مالک جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے اونٹ واپس کر، میں کعبے کو بچانے نہیں آیا، میری ملکیت میں اونٹ ہے، میں کعبے کا مالک نہیں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے جو کعبے کی حفاظت کر رہا ہے، میں تو نوکر ہوں، ہاں میری ملکیت میں اونٹ ہے، وہ تجھ سے میں لے کے جاؤں گا۔ اونٹ لی اور واپس آ گئے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب ابرا نے پھر حملہ کیا تو ابرا کے حملے کو کس نے پس پا کیا؟ ابابیلوں نے۔ کس نے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، وہ ابابیل جو نور عبد المطلب کی پیشانی سے اس مکے کی پہاڑ کی چوٹی پر چمکا تھا، اللہ نے اس نور کے پرتاؤ سے وہ ابابیل پیدا فرمائے تھے۔ یہ ابابیل اس نور مصطفیٰ کے پرتاؤ سے پیدا کیے تھے۔ آج بھی اگر کعبے کی حفاظت ہو رہی ہے تو وہ نور مصطفیٰ کے صدقے ہو رہی ہے۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا
अव्वलो अस्सलामु अलैका या आखिरो अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरो अस्सलामु अलैका या बातिनो। प्यारे मुस्तफा, रब फरमा रहा है कि आप अव्वल कायनात है। ए मुस्तफा, रब फरमा रहा है आप आखिर कायनात है। ए मोहम्मद मुस्तफा, रब फरमा रहा है आप ज़ाहिर कायनात हैं और आप ही बातिन कायनात हैं। इमाम शारानी ने फरमाया कि अगर रब को अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन कहा तो ये रब की तौहीद है, ये रब की तौहीद है। अगर मुस्तफा को अव्वल आखिर ज़ाहिर और बातिन कहा तो ये मुस्तफा की नात है। आप फरमाते इसमें शिरक वाली बात नहीं है, इसलिए कि रब अव्वल कैसे है? मुस्तफा रब बनाने में अव्वल है, आप मुस्तफा बनने में अव्वल है। रब चमकाने में अव्वल है, मोहम्मद मुस्तफा चमकने में अव्वल है। रब देने में अव्वल है, मुस्तफा लेने में अव्वल है। रब अपनी रबूबियत में अव्वल है, मुस्तफा अपनी मुस्तफाइयत में अव्वल है। ऐ प्यारे मुस्तफा, रब देने में अव्वल है और आप लेने में अव्वल हैं। और जब कुछ न था तो नूरे मुस्तफा था। अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया और जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जमीन पर जाओ और जमीन से मट्टी ले आओ। मैंने नूरे मुस्तफा बना दिया, इससे सारी मखलूक को बना दिया, मेले सज गए। अब मैं चाहता हूं कि इस जमीन पर, इस धरती पर एक मेरा महबूब हो, एक पैकर बशरियत हो, उसके गोरे गोरे हाथ हो, वद्दुहात मुखरा हो, उसके दांत हो, उसकी जुल्फे हो, उसके गाल हो और मैं उसकी कसमें खाता फिरूंगा। जमीन पर जा और जमीन से मट्टी लेकर आओ, मैंने पैकर बशरियत मुस्तफा को बनाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से नीचे उतरे मट्टी लेने के लिए। अल्लाह ने बुलाया, फरमाया जिब्रील अकेले नहीं जाना। मौला फिर फरमाया, ये बशरियत मुस्तफा की मट्टी का प्रोटोकॉल है। 70,000 मलाइका जन्नत से लो और जन्नत से 70,000 मलाइका के जुर्मट में जाओ और पैकर बशरियत मुस्तफा की मट्टी जमीन से लेकर आओ। जिब्रील आए, जमीन पर आए और जिब्रील ने मट्टी कहां से ली? मदीना से। कहां से ली? मदीना से, जहां पर आज रोज़े मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त मदीना तो था नहीं हुजूर। उस वक्त दुनिया में सबसे इज्जत वाली और अजमत वाली जगह जो थी वो बैतुल्लाह था। बैतुल्लाह से बढ़कर किसी की जगह की इज्जत नहीं है, वो अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर से मट्टी क्यों न ली? सबसे पाकीज़ा मट्टी उस वक्त इस धरती पर वो थी जो आज काबतुल्लाह की मट्टी है। काबतुल्लाह से मट्टी क्यों न ली? अल्लाह हजरत ने फरमाया, हाजियो आओ, शहंशाह का रौज़ा देखो। रौज़ा तो देख ली, काबा तो देख लिया, अब काबे कभी काबा देखो। अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि इसलिए मट्टी काबतुल्लाह से न ली, काबा काबा है और जहां पर कब्र मुस्तफा है वो काबे कभी काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए तो 70,000 मलाइका जब बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं ना, इसी काबे के ऊपर काबा है, वो फरिश्तों का काबा है। जब उसका तवाफ करते हैं तो तवाफ करके फिर काबतुल्लाह में आते हैं। जब इसका तवाफ मुकम्मल होता है तो मिज़ाब रहमत जिस तरफ है, जिस तरफ मिज़ाब रहमत का रुख है, वो सीधा मदीना तैयबा की तरफ है। 7 चक्कर मुकम्मल करके फिर वो 70,000 मलाइका का टोला कब्र मुस्तफा पे जाता है। लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, बशरियत की खराब लेने के लिए मदीने जाती है और नूर की खराब लेने के लिए मदीने जाता है। बशरियत की बशरियत उस वक्त तक अपने नुक्ते कमाल तक नहीं पहुंचती जब तक वो मुस्तफा के कदमों की खराब न ले ले, और नूर की नूरानियत उस वक्त तक अपने नुक्ते कमाल तक नहीं पहुंचती जब तक वो मुस्तफा के कदमों की खैरात न ले ले। बशरियत की खैरात लेने के लिए मदीने जाती है और नूर की खैरात लेने के लिए मदीने जाते हैं।
مٹی کہاں سے لی؟ جہاں پر آج قبر مصطفیٰ ہے۔ مٹی کعبہ سے کیوں نہ لی؟ اس وجہ سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہ لی کعبہ سے مٹی کہ جب قیامت آئے گی، کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی، آپ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی، قبریں جب کھلیں گی، اور قبریں کھلنے سے پہلے یہ مکے والا کعبہ چل کر مدینے جائے گا، اور کعبے کے در و دیوار سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ اٹھئے، آپ کی امت کی شفاعت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ مکے والا کعبہ چل کر مدینے جائے گا، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اسی طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ قبلتاً ترضا، محبوب ہم تو سمتوں سے جہتوں سے پاک ہیں، ہمیں کیا غرض ہے کہ کعبہ یہ ہے یا وہ ہے؟ محبوب ساری دنیا اس کی عبادت اور ہے، میں رب کی عبادت اور ہے، میری عبادت یہ ہے کہ میں تو ہر وقت تیرے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ مٹی کہاں سے لی؟ مدینہ سے۔ 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول میں اللہ نے پھر بلایا، اللہ نے فرمایا تو زمین پر جا رہا ہے، ہر زمین اور زمین کی ہر مٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے پیکر بشریت مصطفیٰ بنایا جا سکے۔ زمین کی ساری مٹی اس قابل نہیں ہے، مولا پھر کہاں سے لینی ہے؟ اللہ نے 3 نشانیاں بتائیں اس مٹی کی۔ کتنی نشانیاں؟ 3۔ اللہ نے فرمایا زمین پر جا، اور زمین پر اس مٹی کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی آپ نے فرمایا وہ زمین کا دل ہے، وَهِيَ قَلْبُ الْأَرْضِ، وہ زمین کا دل ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جبریل کو مٹی کہاں سے لانی ہے؟ زمین سے، اور اس جگہ سے لانی ہے جو زمین کا دل ہے۔ دل کیوں کہا؟ دل اس لیے کہا کہ دل دھڑکتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، دل دھڑکتا ہے تو کان سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو پاؤں چلتے ہیں۔ اس دل سے ہی ساری کائنات ہے۔ آج اگر کائنات کو دھڑکنیں تقسیم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وجود مصطفیٰ ہے، وہ زمین کا دل ہے۔ جہاں سے مٹی لینی ہے اور وجود مصطفیٰ بنانا ہے، وہ زمین کا دل ہے۔ اس دل کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں۔ دوسری نشانی اللہ نے فرمایا وَبَهَاؤُهَا، اور وہ زمین کا حسن ہے۔ ساری کائنات کا حسن سمٹ کر اس مٹی میں جمع ہو گیا ہے۔ جو جلوے آسمانوں کی رفتوں میں ہیں وہ اس مٹی میں جمع ہو گئے ہیں، جو سمندروں کے تلاتوں میں ہیں اس مٹی میں جمع ہو گئے ہیں، جو لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں ہیں وہ جمع ہو کر اس مٹی میں سمٹ کر آ گئے ہیں، جو پہاڑوں کی وسعتوں میں جلوے ہیں وہ سارے سمٹ کر اس مٹی میں جمع ہو گئے ہیں۔ ساری کائنات مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے جلوے اللہ کی حسن کے جلوے بکھرے ہوئے جلوے ہیں وہ سارے جلوے اس زمین کے سمٹ کر اس مٹی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے اس مٹی کی۔ تیسری نشانی فرمایا وَنُورُهَا، وَنُورُهَا، وہ ساری زمین کا نور ہے۔ ساری زمین کا نور سمٹ کر اس مٹی میں شامل ہو چکا ہے جس مٹی سے میں نے وجود مصطفیٰ بنانا ہے۔ جبریل آئے، مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اگلے مرلے بڑے لمبے ہیں، اب میں آتا ہوں اس طرف۔ اللہ نے فرمایا جبریل کو، جبریل ہر چیز کا میں نے ایک قبلہ بنایا ہے، ہر چیز کا ایک قبلہ بنایا ہے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف لوگ منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اسی طرح قبلہ مدثر صاحب، جس طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس طرف تیری توجہ ہوگی نا
उसी को मैं किबला बनाऊंगा, जिस तरफ तेरी तवज्जो होगी। सुभान अल्लाह, जिस तरफ तवज्जो है मुस्तफा है, वही मुस्तफा का किबला है, वही मुस्तफा का किबला है। मदीने का शहर है, ईद का दिन है, एक कंधे पर हसन सवार हैं, दूसरे पर हुसैन सवार हैं। रवायात में आता है 70 बार हसन के हाथ में एक जुल्फ मुबारक है और हुसैन पाक के हाथ में दूसरी जुल्फ मुबारक है। ईद का दिन है, सारी दुनिया देख रही है, एक कंधे पर हसन सवार हैं, दूसरे पर हुसैन सवार हैं, और हाथ में रस्सी क्या बनाई है, सुभान अल्लाह। वो जुल्फ जिसकी रब कसमें खाता है, उस जुल्फ का क्या कहना, जब दोष पे लहराए, सिमटे तो बने नागन, अरे बिखरे तो घटा छाए। जिसकी कसमें रब खाता है, उस जुल्फ को हाथों में पकड़ा हुआ है। रवायात में आता है 70 बार हसन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दाएं मोड़ा, जुल्फ खींचकर, बच्चे थे ना, मासूम थे, जुल्फ को पकड़कर कहां मोड़ा, दाएं तरफ मोड़ा, और 70 बार इमाम हुसैन ने बाएं तरफ मोड़ा। मुस्तफा करीम ने एक बार भी नहीं कहा कि पहले दोनों भाई फैसला कर लो मैंने मुड़ना किस तरफ है। लोग, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब बता रहा है मेरे महबूब, जिस तरफ तेरा रुख होता है मैं उसे किबला बना देता हूं। अरे मुस्तफा की औलाद खेलती भी है तो रब की रजा के साथ खेलती है। महबूब, जिस तरफ तेरी तवज्जो होती है मेरी रजा उस तरफ होती है, और उसी को मैं किबला बना देता हूं। और हसन और हुसैन खेल भी रहे हैं तो रब की रजा के साथ खेल रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, मैंने हर चीज का एक किबला बनाया है। कितना टाइम हो गया? आखिरी बात बस, हर चीज का मैंने एक, बोलिए, हर चीज का एक किबला बनाया है। कुछ फरिश्ते हैं जिनका किबला अल्लाह का अर्श है, वो करूबीयीन हैं, करूबीयीन। उनका किबला कौन सा? अल्लाह का अर्श है। वो अल्लाह के अर्श की तरफ देख के खड़े होते हैं और हर वक्त उसी की तारीफ और तस्बीह करते रहते हैं, और उनकी तवज्जो का मरकज हर वक्त अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श की तरफ मुंह करके वो अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी हामद के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, एक रूहानी जीन फरिश्ते हैं, उनका किबला मैंने अपनी कुर्सी को बनाया है। बस या कुर्सी उस समावात, मैंने कुछ रूहानी जीन हैं, उनकी तवज्जो का किबला जो है वो मैंने अपनी कुर्सी को बनाया है। और कुछ फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। हर चीज का एक किबला है, और किबला किस लिए होता है? जो हर वक्त आंखों के सामने हो। किबला किसे कहते हैं? जो आंखों के सामने हो। बोले थोड़ा, किसके सामने हो? आंखों के सामने हो। मेरे महबूब, वो फरिश्ते, कुछ का किबला अर्श है, कुछ का किबला कुर्सी है, कुछ का किबला बैतुल मामूर है, और अर्श, कुर्सी और बैतुल मामूर हर वक्त उनकी आंखों में रहता है। उसकी तरफ देख के वो नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, आपसे पहले जो अंबिया थे उनका भी एक किबला था। मौला वो क्या? फरमाया उनका किबला बैतुल मक़दस था। तमाम अंबिया का किबला बैतुल मक़दस था। आज उसी बैतुल मक़दस पर मुश्किल वक्त आया हुआ है। ए गुंबद खजरा के मकी, मेरी मदद कर, या फिर यह बता कौन मेरा तेरे सिवा। ए खासे खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी वक्त अजब आन पड़ा है। ए गुंबद खजरा के मकी, मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा। अल्लाह ने क्या फरमाया? आपसे पहले जो नबी थे मेरे महबूब, उनका किबला ये बैतुल मक़दस था। मेरे महबूब, तेरा भी एक किबला बनाया है मैंने। मौला मेरा किबला क्या है? फरमाया तेरा किबला ये काबा है, ये बैतुल्लाह तेरा किबला है। और फरमाया मेरे महबूब, ये किबला बैतुल्लाह तेरे रूह का किबला नहीं है, ये तेरे जिस्म का किबला है। तेरे रूह का किबला नहीं है, ये तेरे वजूद का किबला है, तेरे जिस्म का किबला है। तू इसकी तरफ देखकर अल्लाह की इबादत किया कर।
बोला फिर मेरी रूह का किबला क्या है? अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी रूह का किबला मैं रब हूं। तेरे जिस्म का किबला क्या है? तेरे जिस्म का किबला क्या है? काबा है। और तेरी रूह का किबला मैं हूं। महबूब मेरा भी एक किबला है। कुछ फरिश्तों का किबला अर्श है, कुछ फरिश्तों का किबला कुर्सी है, कुछ फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। तेरे से पहले अंबिया का किबला बैतुल मक़दस था। महबूब तेरे जिस्म का किबला ये काबा है। तेरी रूह का किबला मैं रब हूँ। व क़िबलती अंता, मेरे महबूब मैं रब का किबला तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उलमाए आले सुन्नत। मेरा किबला तू है। किबला किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा था? जो हर वक्त आंखों के सामने रहे। इन्ना का बया योनिना, महबूब तू किबला है तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने 2 बार मुस्तफा पर कुरान उतारा है। कितनी बार? 2 बार कुरान और 2 बार इल्म उतारा है। एक उस वक्त जब नूरे मुस्तफा खल्क किया अल्लाह ने, अभी आदम न था, अभी फरिश्ते न थे, जन्नत न थी, रिजवान न था, अभी हूर न थी, गिलमान न था, बुलंदी न थी, पस्ती न थी, कुछ न था। या बनाने वाले रब की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा की हस्ती थी। उस वक्त अल्लाह ने कुरान उतारा मुस्तफा करीम पर, और दूसरा कुरान वो उतारा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। कभी कभी ऐसे भी होता था कि जिब्रील आयत लेकर आते थे, मुस्तफा करीम आगे निकल जाते थे। कुरान पढ़ते पढ़ते मुस्तफा करीम आगे निकल जाते थे, जिब्रील पीछे रह जाते थे। और इसकी आप फिर मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं इसकी मिसाल है, कोई ऐसे ना समझे ऐसी बात कह दी है कि 2 बार इल्म उतारा। आप मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कुरान क्या कहता है? अभी वो पंगूड़े में थे, इशारत इलैहि, उसकी मां ने इशारा किया। उन्होंने कहा मरियम तू तो ऐसी न थी, तेरा खानदान ऐसा न था, ये बच्चा बगैर बाप के कहां से लाई है? तो मरियम ने क्या किया? बच्चे की तरफ इशारा किया। उन्होंने क्या कहा? काला इन्नी अब्दुल्लाह है आतानी अल किताब। आपने फरमाया मैं वजालनी नबिय्या, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबुवत अता फरमाई है। ईसा अलैहिस्सलाम कितने दिन के थे? 1 दिन का ईसा, और कलाम कर रहा है। किताब हजरत ईसा शिकमे मादर में थे, पूरी इंजील हिफ्ज थी। इंजील है ना ईसा अलैहिस्सलाम पर। आप फरमाते हैं कि ईसा जब शिकमे मादर में थे, हजरत मरियम के पेट में थे, तो पूरी किताब के हाफिज थे। अगर ईसा का मकाम ये है तो जाने ईसा का मकाम क्या होगा। ईसा पैगंबर वो है जो सारी जिंदगी दुआएं मांगता गया, मौला नबी न बनाया होता, मोहम्मद का उम्मती बना दिया होता। ईसा वो है जो सफ के अंदर आमद मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। ईसा नौकर है, मुस्तफा मालिक है। ईसा वो है, अल्लाह फरमाता है मैंने ईसा को किस लिए भेजा? हुवल्लज़ी अरसल रियाह। अल्लाह पहले हवाएं चलाता है, बुशरम बैन यदै, पहले हवाएं आती हैं, फिर वो खुशखबरियां लाती हैं, रहमत ही, फिर उसकी रहमत आती है। पहले हवाएं चलती हैं। इसी तरह होता है ना, आजकल तो छठी हिस काम छोड़ गई है, मोबाइल आ गए। पहले जमाने में जब ठंडी हवा चलती थी, बुजुर्ग कहते थे ठंडी हवा बता रही है पीछे कोई आ रहा है। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रियाह, मैं रब वो हूं जो ठंडी ठंडी हवाएं चलाता हूं। मौला करती क्या है? वो शर्म नहीं है। अल्लाह फरमाता है वो आगे आगे हवाएं आती हैं। हवाएं क्या करती हैं? बुशरन, वो खुशखबरियां लाती हैं। किसकी? पीछे पीछे रहमत आ रही है। वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, फिर मैं आसमानों से पाको पाकीज़ा बारिश को नाज़िल करता हूं। तो पहले हवाएं चलती हैं, हवाएं खुशखबरियां लाती हैं, खुशखबरियां उसकी रहमत की होती हैं। जब रहमत आती है फिर आसमानों से वो पानी बरसता है जो मुताहिर पानी है, जो खुद भी पाक है और उसके साथ लगने वाले को भी पाक कर देता है।
اللہ نے فرمایا میرے محبوب دو چیزوں کو میں نے مطہر کہا ہے، دو چیزوں کو، ایک اس پانی کو جو میں نے آسمانوں سے نازل کیا، اور ایک اس ذات کو جو تیرے صلب سے پیدا ہوئے، یطہرکم تطہیرا، اور تیری آل اس پانی سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے جس کو میں آسمانوں سے نازل کرتا ہوں۔ طاہر اور ہوتا ہے، مطہر اور ہوتا ہے۔ طاہر وہ ہوتا ہے جی جو خود پاک ہے، شہد طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ غسل واجب ہو تو شہد سے غسل کرے، غسل نہیں ہوتا۔ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، دودھ سے غسل کرے تو بندہ پاک نہیں ہو۔ مطہر صرف پانی ہے، پاک و پاکیزہ پانی۔ مطہر وہ ہوتا ہے جو خود طاہر ہو اور لگنے والے کو بھی طاہر کر دے، اسے مطہر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ پانی طاہر ہے، مطہر ہے، اور ایک تیری اولاد طاہر ہے، جو ان کے ساتھ یہ خود بھی پاک ہے، جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اولاد مصطفیٰ کا مقام یہ ہے تو خود مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں جی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں شاہ کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں پوری انجیل کے حافظ ہیں۔ اگر عیسیٰ قرآن کے مطابق پہلے دن ماں کے پیٹ سے کتاب کے علم لے کر آتا ہے تو جانے عیسیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا، جبریل جا زمین سے مٹی لے کر آ، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہر چیز کا ایک قبلہ ہے، ہر چیز کا قبلہ ہے، تیرا قبلہ محبوب میں ہوں اور میرا قبلہ تو ہے، جبریل جا زمین سے مٹی لے کر آ، میں رب نے اپنا قبلہ بنانا ہے، میں رب نے اپنا قبلہ بنانا ہے۔ لوگوں آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں۔ آج اللہ نے اس سٹیج پر مجھے دو نسبتیں ویسے بھی حاصل ہیں، یقین جانے جب مدثر صاحب کا نام پڑا اور بیرہ شریف کا نام آیا تو دل خوشی سے مچل اٹھا۔ بیرہ شریف کے ٹکڑے کھائے ہیں ہم نے، حضور ضیاء الامت کے قدموں کی خاک لی ہے اور اس خاک کو اپنے ماتھے پر سجایا ہے۔ یہ نسبتیں اس صدی میں کسی کو میسر نہیں ہے، ایک ضیاء الامت اور ایک شیخ الاسلام۔ میں مدثر صاحب کو بتا رہا تھا جب ہم بیرہ شریف میں پڑھتے تھے، میں منہاج القرآن سے میرا تعلق ہے، اللہ کی عزت کی قسم حضور ضیاء الامت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دونوں اس طرح پلو پکڑ کے اس طرح دعائیں مانگتے تھے، مولا اس ڈاکٹر طاہر القادری کو لمبی عمر عطا فرما، اس ڈاکٹر طاہر القادری کو لمبی عمر عطا فرما۔ اس ڈاکٹر طاہر القادری نے پوری دنیا میں مصطفیٰ کریم کی وکالت کی ہے، پوری دنیا میں حضور کی عزت کا مقدمہ لڑا ہے، اور اس امت کو جس پر حملہ ہوا تھا دشمن کا حملہ ہوا تھا، اور اس امت کو الف انار اور بے بکری پر لگا دیا گیا تھا، اس ڈاکٹر طاہر القادری نے اس نصاب میں تبدیلی کر کے تمہارے سکولوں کے اندر وہ نصاب متعارف کرایا ہے جس میں الف انار نہیں پڑھایا جاتا۔ خدا کی قسم نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی میں پہلی کا قاعدہ جب بچہ پہلا لفظ کے پڑھتا ہے الف انار نہیں، الف سے اللہ پڑھتا ہے۔ الف سے انار نہیں، الف سے اللہ۔ یہ حملہ تھا امت مصطفیٰ پر کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے جو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج دشمن ٹیسٹر لگا کر تیرے اندر غیرت ایمانی کو چیک کرنا چاہتا ہے، اور ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں ہم دبتے نہیں، شو بتائے چرخ کون سے، ہم ڈرتے نہیں تن تلائے تو کے رسل سے، ہم کھیلنے دیں گے نہ کسی قومی وطن سے، ایک پھول تو کیا خار بھی نہ دیں گے چمن سے۔ تو فلسطین پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تیرے ارادے خاک میں مل جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں
مٹ جائیں گے आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुश्मन की सफों में जाकर, दुश्मन के मंदिरों में जाकर, दुश्मन के कलीसियाओं में जाकर, दुश्मन की सफों में जाकर डॉक्टर ताहिर कादरी ने वो उम्मत मुस्तफा के लिए वकील बनकर मोहम्मद मुस्तफा के दीन का वो पैगाम दुनिया को दिया है कि पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार हो गई है। ये लोग, ये मुसलमान, ये दहशत गर्द नहीं, ये अमन के दाई लोग हैं, ये ईमान वाले हैं और इनका ईमान अमन का दर्स देता है। पूरी दुनिया में बताया है लोगों, ये डैडियों वाले दहशत गर्द नहीं है, इनका असला बारूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का असला मुस्तफा का दरूद है। घर घर में महफिल दुरूद सजाई है, घर घर में महफिल दुरूद सजाकर बताया है लोगों, खुदा की कसम हमारा असला बारूद नहीं, हमारा असला मोहम्मद पर दुरूद है। आइए तस्कीन जाने जार की बातें करें, हिजर की शब सैयद अबरार की बातें करें, और बुलबुले करती रहे गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। वमा अलैना।